قرآن اور سنت اور حدیث کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب یہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دو، عقل کو مان لو، اس لیے کہ مدد کے لیے آئی ہے، نہیں ضرورت آپ کو مدد کی۔ تو عقل جو ہے یہ اصل ہے، وہی جو ہے وہ دوسری حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے بڑے کبار علماء اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک مستقل گروہ ہے جس کا یہ نقطہ نظر ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل کا خالق اس نے وہی بھیجی ہے، عقل پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ عقل تو نتیجہ نکالے کہ آنکھوں پر اعتماد کرے گی، کانوں پر اعتماد کرے گی، ہاتھ سے چھو کر اعتماد کرے گی۔ عقل کا تو اعتماد ہے حواس خمسہ پر، ہم جو دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جو سنتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جو چکھتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جس کو چھوتے ہیں سونگتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، سونگ کر ایک کہتا ہے یہ گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، دوسرا کہتا ہے چنبیلی کی آ رہی ہے، تیسرے کو اسی کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو عقل کا حال ہے۔ یہی معاملہ نظر کا ہے، دور سے بندہ دیکھتا ہے وہ آدمی آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کی بجائے عورت ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی جانور ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ گدھا نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ گھوڑا نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر کچھ اور نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ عقل نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ عقل نے تو حواس خمسہ پر اعتماد کرنا ہے، جو آپ سن رہے ہیں اسی پر اعتماد کرے گی عقل۔ جب ہمارے یہ حواس خمسہ جن میں سب سے مضبوط ترین جو ہے وہ آنکھ اور کان ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو کیا عقل پہ کیا اعتماد ہو سکتا ہے جس کا اس پر اعتماد ہے؟ وہی الہی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک اللہ تعالیٰ کی غلطی پکڑ سکا کوئی ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کی غلطی پکڑ سکا کوئی؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال گزار گئے ہم لوگوں میں، نبوت سے پہلے ان 40 سالوں کے نتیجے میں چیلنج کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے زندگی 40 سال گزارے ہیں، میری کوئی غلطی تو بتاؤ۔ کہتے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک بندہ ایسا بنا سکتا ہے جو 40 سال تک نبوت ملنے سے پہلے بھی غلطی نہ کرے، اور دشمن بھی اس کو صادق الامین کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی غلطی کہاں سے نکلے گی؟ کہ حواس خمسہ بیچارے کیا ہے، ہماری آنکھیں کان کیا چیز ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سامنے ستون نظر آ رہا ہے لوہے کا، لیکن کتاب و سنت تو ستون کو لوہے کی بجائے لکڑی کا کہتی ہے، تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، قرآن حدیث صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ جب تک یہاں ایمان نہیں پہنچتا اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے دلائل قرآن و سنت میں بھرے پڑے ہیں۔ ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم بیوقوف ہوتے ہیں۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفہ ایک بات کہتے ہیں اور تمام اہل وحی کو بیوقوف سمجھتے ہیں، 100-200 سال گزرتا ہے تو بیان بدل لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سائنسی نظریات کس طرح بدلتے ہیں؟ سینکڑوں سال ایک نظریہ چلتا رہتا ہے، سینکڑوں سال کے بعد پھر وہ نظریات بدل جاتے ہیں۔ معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیے رکھا ہے اتنی مدت، تو چلو آئندہ ہی احتیاط سے کام لے، لوگوں کو نہ بیوقوف بنائیں۔ تو وحی الہی کا عالم یہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب نبی آئے، اتنی صدیاں گزر گئیں، ایک نبی نے بھی دوسرے نبی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کسی ایک نبی کی بات بھی دوسرے نبی کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی ٹیلی فون تھے ان کے پاس، کوئی رابطے تھے، ملاقات ہوئی، کسی نے ان کو تعلیم دی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں وہ انگوروں کا خوشہ ملا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جو غلام لے کر آیا تھا اس کی آنکھوں تو میں آنسو آ گئے، تو اس زمین میں بسم اللہ پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو مانتے نہیں تھے، ہم نہیں جانتے الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نہیں مانتے، اللہ کی صفتیں نہیں مانتے، ذات کو مانتے تھے، صفات کو نہیں مانتے تھے۔ اب بھی دنیا کے اندر یہ واحد گروہ ہے جو اللہ کی ساری صفات کو مانتا ہے۔ پورے تختہ زمین پر محدثین کی جماعت کے سوا اللہ کی صفات کو کوئی نہیں مانتا۔ یا تو مانتے نہیں سرے سے، یا کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ اس طرف جائیں تو حیران رہ جائیں۔ تو ذرا دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس زمین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا، وہ میرے بھائی یونس کی سرزمین کے رہنے والے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تاریخ پڑھی تھی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ نینوا ہوتا ہے اور وہاں یونس علیہ السلام کسی زمانے میں آئے تھے؟ وہ تو حیران پریشان ہو گیا، پیچھے جنہوں نے بھیجا تھا وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے. وہ بیچارہ انگور دینے گیا تھا تو بس جادوگر نے جادو کر دیا ہے، پھنس گیا، وہ تو نہیں آئے گا واپس اب. تو یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام. یہ وہاں تارے ملتی ہیں، وہاں سے اطلاعات ملتی ہیں، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. سارے انبیاء اکرام کی تعلیمات اکٹھی کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک نبی کی بات دوسری کے خلاف ہو. میں کہتا ہوں اس سے 2 قدم آگے بڑھیں آپ. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ موسیٰ کو ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ اور انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کیا حلیہ بگاڑا ہوا ہے؟ آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیح تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید میں ملیں گی اور کہیں نہیں مل سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ پوری دنیا کے محققین، پوری دنیا کے سکالر جو ہیں وہ مل کر ایک کتاب نہیں بچا سکے. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، وہ تورات اور انجیل کی صحیح تعلیمات دے رہا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ادب و احترام قرآن میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا. مریم علیہ السلام کا جو صحیح احترام قرآن کریم میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکے گا. ابراہیم علیہ السلام کی قصہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات اور آپ کا اسوہ حسنہ جو قرآن مجید میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا. دیکھیں، ایک طرف ہزاروں نہیں لاکھوں پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے لگے، علم و تحقیق کے تمام ذرائع ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کے پاس تعلیمات صحیح نہیں ہیں. ایک طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس صحیح تعلیمات ہے، جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا. یہ کہ معصوم عن الخطا ہے. اس کی ساری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امام الانبیاء کے بعد کون آئے گا؟ جبریل علیہ السلام آئیں گے. اس کے بعد کون آئے گا؟ رب العالمین آئے گا. نہ رب العالمین بھولتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے، نہ جبریل علیہ السلام غلطی کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، نہ بدیانتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نام ہی اس کا روح الامین رکھا ہوا ہے. سارے انبیاء کے پاس وہی لے کر آتے رہے، کہیں بھی انہوں نے بدیانتی نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو الروح الامین کہتا ہے. اس کے بعد کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، الصادق الامین ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الروح الامین عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ سند ہے وحی الہی کی. اس سند ہم انسانوں تک پہنچنے سے پہلے کون کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبریل علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت والجلال تھے. ان میں سے کون ہے غلطی کرنے والا؟ ساری دنیا مانتی ہے ان تینوں میں کوئی بھی نہیں ہے. معصوم عن المعصوم عن المعصوم. معصوم نے معصوم سے روایت کی، اس نے بھی معصوم سے روایت کی. اور اس سے پہلے کہاں تھی؟ ایک ایسے مقام پر تھی وہی، لا یمسہ الا المطہرون، جہاں تک پلید ہاتھ پہنچتے نہیں ہیں. لوح محفوظ تک صرف فرشتوں کے پاکیزہ ہاتھ ہی پہنچتے تھے. کوئی خطرہ نہیں ہے وحی کے اندر کسی خرابی کا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وحی مکمل ہے؟ کیا وحی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے یا نہیں کافی؟